وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہماری ریاست جو ہے وہ جو ہمارے ان معاملات کے اوپر جس پہ آئین قانون کو، عقل کو، علم کو، دانش کو برتری دینی چاہیے، اس کو ہم اکاموڈیشن کے چکر میں دے دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہمارے قاسم علی خان مسجد کے مولانا شہاب الدین پوپلزئی صاحب جو ہیں وہ ہر سال رمضان اور شوال کے نئے چاند کا علیحدہ اعلان کرتے ہیں، رویت ہلال کمیٹی میں علیحدہ اعلان ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا جب ہم نے پچھلے سال جب یہ منسٹری میرے پاس آئی، چاند دیکھنا کوئی دنیا میں مسئلہ ہی نہیں رہ گیا۔ اور اب تو جو اگلا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو اس وقت جو اسپیس سے وابستہ سائنٹسٹ ہیں یا اسپیس سے وابستہ ادارے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اگلے مشنز بھیجیں گے مون میں وہ زیادہ عرصہ کے لیے مون کے اوپر رہیں گے، لہٰذا یہ بھی انشاءاللہ 2024 میں، بلکہ اس 10 سالوں میں آپ سمجھیے کہ کافی حد تک یہ ممکن ہوگا کہ کئی لوگ جو ہے دنیا میں عید بھی چاند کے اوپر کر سکیں گے۔ تو اگلا تنازع تو پھر یہ ہوگا کہ جو لوگ چاند پہ عید منائیں گے ان کو وہ عید کیسے منائیں گے۔ اس لیے جو اسلام ہے وہ تو عقل کا دین ہے، علم کا دین ہے، فارورڈ لکنگ مذہب ہے، جو مذہب شروع یہاں سے ہو کہ اقرا یعنی پڑھ، اور پھر جس کے جو پیامبر ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں یہ تلقین کریں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، وہ علم سے، عقل سے، دلیل سے وہ کیسے روک سکتا ہے؟ تو جو ہمارا جو مذہب ہے وہ مسلمانوں کو علم کی تلقین کرتا ہے، عقل کی تلقین کرتا ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی طرف جانے کی تلقین کرتا ہے، اور جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سائنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، علم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کی اس دلیل کو مسترد کرتے ہیں۔ اسلام علم کا دین ہے، عقل کا دین ہے، اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کی روشنی میں اسلام ایک فارورڈ لکنگ دین ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسلام جو ہے اور قرآن جو ہے وہ تمام جو علوم ہیں ان کا ماخذ ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ تمام جو علم ہے وہ قرآن پاک سے کے ماخذ ہیں، تو اس لیے یہ بات تو میں بالکل اس چیز کو مسترد کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا اس سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے، عمران خان صاحب نے جب ہماری پی ٹی آئی کی حکومت کا، جو پی ٹی آئی کا ایک اور وعدہ بھی یہ تھا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہ تنازع حل کریں اور ایک عید دیں۔ اب عید جو ہے اس کا بڑا واضح ہے کہ دیکھیے اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے یہ عید جو ہے وہ دیکھ کے، یا جو ہمارے مولوی صاحبان ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر دیکھیے جب آپ اینک پہنتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی ہے، آپ عدسہ لگاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں اینک پہن کے دیکھوں گا تو وہ حلال ہے، اگر دوربین سے دیکھوں گا تو وہ حرام ہے؟ اور پھر یہ جو ساری ترقی ہے، جو دوربین کی ترقی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عدسے کی ترقی ہے۔ آپ کا عدسہ جو ہے وہ آپ کی اینک میں لگتا ہے، وہ ایک بیسک عدسہ ہے، پھر اس عدسے میں ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ دوربین بن جاتی ہے، اور پھر اس عدسے میں ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ جو بڑی طاقتور دوربینیں ہبل ہے یا جو سیٹلائٹس میں ہمارے لگی ہوئی ہیں وہ دوربینیں بن جاتی ہیں۔ سو ان کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ تو عدسہ ہے، اور عدسہ چاہے اینک میں ہو چاہے دوربین میں ہو وہ ٹیکنالوجی ہے۔ تو ہم نے لیکن اس کے اوپر جو ایک پورا ہم نے ایک کمیٹی کریٹ کی، اس کمیٹی میں ہمارے ساتھ ہماری جو اسپیس ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں وہ ان کو ہم نے ساتھ شامل کیا، ہم نے جو میتھمیٹیشنز ہیں، حساب دان ہیں، ہم نے ان کو ساتھ شامل کیا، اس میں ہم نے میٹ آفس کے لوگ جو ہیں ان کو ہم نے ساتھ شامل کیا، اور اس میں پھر ہم نے علماء کی بھی رائے جو ہے وہ بھی ہم نے شامل کی، اور پھر ہم نے اس کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس 8 کے قریب جو ہے وہ رصد گاہیں ہیں، ویسے تو اور بھی چھوٹے موٹے بہت ہیں، لیکن ہمارے پاس 8 بنیادی رصد گاہیں ہیں۔ یہ کراچی میں ہیں، کوئٹہ میں ہیں، لاہور، اسلام آباد، پشاور، جیونی، گلگت اور مظفر آباد میں۔ اب دیکھیے یہ ہم صرف میٹ آفس کے اوپر ہم نہیں اس کو، جو جب ہم کہتے ہیں کہ چاند نظر آ گئی، نہیں، یہ صرف ہم میٹ آفس کے اوپر نہیں رہتے ہیں، ہمارے پاس 2-3 جو ہم نے جو کرائٹیریا لے ڈاؤن کو، تو میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ چاند ہو گیا اور سرٹنلی ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ سمجھیے، یہ اس وقت شاید ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر بھی چلا سکیں، تو
سب سے پہلے تو سمجھیے کہ زمین، اور یہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ 29 کا چاند ہے یا 30 کا چاند ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے جو کہ 365 دنوں میں زمین اپنا چکر جو ہے وہ مکمل کرتی ہے. چاند زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے. اگر زمین سٹیٹک ہوتی، یعنی زمین اگر چکر نہ لگا رہی ہوتی، تو ہر 27 دن میں چاند کا چکر زمین کے گرد جو ہے وہ مکمل ہو جاتا. لیکن چونکہ زمین خود بھی گردش کر رہی ہے، لہٰذا چاند کو 29 دن سے کچھ زیادہ ٹائم لگتا ہے زمین کے ارد گرد اپنا چکر مکمل کرنے میں. چونکہ 29 سے کچھ دیر زیادہ لگتا ہے، تو اس لیے جو مہینہ ہے وہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نیا چاند جو ہے وہ ہو گیا ہے، نیا چاند ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب سورج، چاند اور زمین بالکل ایک لائن میں آ جاتے ہیں تو چاند کا جو ایک حصہ ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے اور زمین سے ہمیں چاند نظر نہیں آتا. جب یعنی سورج، چاند اور زمین ایک لائن میں آ جائیں گے تو زمین سے ہمیں چاند نظر جو ہے وہ نہیں آئے گا، بیکاز سورج کی وجہ سے. اور اس جو عمل ہے اس دن کو ہم کہتے ہیں کہ چاند کا جنم جو ہے وہ ہو گیا، ارتکاز جو ہے وہ ہو گیا. اب جس دن چاند کا ارتکاز ہوگا اس دن چاند نظر آ جائے گا. اچھا، اب اس میں دو تین ایشوز ہیں. ظاہر ہے کہ اگر سورج کی روشنی ہے یا چاند ہے وہ تو نظر نہیں آئے گا، لہٰذا جو سعودی عربیہ کا کیلنڈر ہے اس کا اصول یہ ہے کہ اگر مکہ مکرمہ میں جو سورج کے غروب کے 1 منٹ بعد اگر چاند کا غروب ہوگا تو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی یہ چاند جو ہے وہ نظر آ گیا. ہمارے جو ساری ٹیم تھی انہوں نے پورا اس کو دیکھا، انہوں نے کہا جی دیکھیے منیمم 38 منٹ کا اگر غروب آفتاب میں اور چاند کے غروب میں فرق ہوگا تو وہ ویزیبل ہوگا، ادروائز سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی چاند نظر نہیں آ سکتا. لہٰذا پہلا اصول تو ہم نے یہ طے کیا کہ سورج کے غروب ہونے میں اور چاند کے غروب ہونے میں 38 منٹ کا فرق جو ہے وہ ہونا چاہیے. سورج اور چاند کا جو درمیانی زاویہ ہے اس کو elongation کہا جاتا ہے. اسی طرح سے جو نیچے سے ہم اوپر دیکھتے ہیں چاند کو اس کو ہم الٹیچیوڈ کہتے ہیں. جو چاند کے اوپر یعنی ایلومینیشن، اس کی روشنی کتنی ہونی چاہیے اس کو ایلومینوسٹی کہا جاتا ہے، اور جو چاند کی وڈتھ ہے اس کو کرسچنٹ وڈتھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو ایک بنیادی فرق میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ میں اب اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بار کیوں پوری دنیا میں چاند اس وقت عید جو ہے وہ ایک ہی دن کے اوپر ہو رہی ہے. یعنی چاند کی ہمارا اب کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا ہمارا یہ ہے کہ چاند کی جو اونچائی ہے وہ 6.5 ڈگری ہونی چاہیے. اس کی جو چوڑائی ہے، وڈتھ جو ہے وہ 0.17 آرک منٹ ہونی چاہیے. جو اس کی ایلومینوسٹی ہے یعنی جو چمک ہے وہ 0.8% ہونی چاہیے. اور چاند کا جو منیمم زاویہ جس کے اوپر نظر آ سکتا ہے وہ 9 ڈگری کا ہونا چاہیے. اور جو فرق ہے غروب آفتاب میں اور غروب چاند میں وہ منیمم 38 منٹ ہونا چاہیے. یہ کرائٹیریا ہے ایک 4 جو ہماری ایکسپرٹ کمیٹی نے طے کیا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے اپنا کیلنڈر جو ہے وہ جاری کیا ہوا ہے. اس کے مطابق ہم نے اپنا کیلنڈر جاری کیا ہے. پھر یہ بات آ گئی کہ جی یہ چاند کا نظر آنا ضروری ہے. حالانکہ امام حنبل ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری ہوں، ڈاکٹر جاوید غامدی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر آپ سائنٹیفک طریقے سے کر دیں تو اس کو نظر آنا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن ہم نے چونکہ علماء کے ایک کنسنسس کریٹ کرنا چاہتے تھے، ہم نے ایک ایپ بنا دی جس کو ہم رویت ایپ کہتے ہیں. اگر آپ رویت ایپ دکھا سکیں ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر، ابھی آپ اس وقت اگر آپ رویت ایپ کے اوپر جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ چاند اس وقت کہاں کے اوپر، اور جو چاند ہے وہ اس وقت اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ چاند کہاں پر ہے، شوال کا جو نیا چاند ہے وہ کب ہے، کیونکہ 22 مئی کی رات کو 10:39 پر نئے چاند کی پیدائش ہو گئی ہوئی ہے. کل جو ہے رات کو 10:39 پر شوال کا چاند پیدا ہو گیا ہے، ارتکاز ہو چکا ہے. اب 23 مئی کو شام کو، آج یعنی غروب آفتاب کے بعد اگر آپ دوربین سے دیکھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ، اور کئی صورتوں میں سانگڑ
बदीन और ठट्ठा में 7:36 से लेकर के 8:14 तक, ये जो हमारा सिंध का इलाका है, सांगड़, बदीन और ठट्ठा, और इसके अलावा बदीन, जेवानी और पसनी, इन इलाकों के ऊपर आप चांद देख सकते हैं। 7:36 के में ग़ुरूब आफ्ताब है, तो 7:36 से लेकर के 8:15 के दरमियान इन इलाकों में, मैं दोबारा बता देता हूँ, सांगड़, बदीन और ठट्ठा, और खुसूसन बदीन सबसे जो इस वक्त चांद की जो पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा जो आप वाज़े तौर के ऊपर जो जिस इलाके के लोग देख सकते हो, मैं कहूँगा जो बदीन के हमारे यंगस्टर्स हैं वो आज ज़रूर 7:36 के ऊपर छतों पे चढ़े, और वो बदीन के, ठट्ठा के और सांगड़ के लोग जो हैं, और फिर बदीन, जेवनी और पसनी के जो लोग हैं, वो 7:36 से लेकर 8:14 तक चांद जो है वो देख सकेंगे। और वो लोग, और अगर आपके पास अच्छी दूरबीनें हैं तो आप बड़ी आसानी से चांद जो है वो उसको देख सकेंगे। इसके वक्त जो ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त आज चांद की उम्र 20 घंटे होगी, लिहाजा ये चांद जो है वो 20 घंटे का चांद होगा। इन इलाकों में रात को आप देख सकेंगे। बड़ी एक और अहम और इंटरेस्टिंग चीज़ इस बार ये हुई है कि कल 24 तारीख को जो दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक हैं वो कल ईद मना रहे हैं। चाहे जो दुनिया में 3-4 बड़े इस्लामिक मुल्कों के ग्रुप्स हैं, यानी एक अरब ग्रुप है तो सऊदी अरेबिया है, यूएई है और बाकी तमाम अरब ममालिक हैं, दूसरा फिर टर्की है, तीसरा ईरान है, और चौथा मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई। इन तमाम ममालिक में कल 24 तारीख को ईद है, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक भी कल 24 तारीख को पाकिस्तान में ईद होगी। और इसका जो ये मानना कि मेट ऑफिस की कह रहा है कि जी हम मौसम की ख़राबी की वजह से जो आज चूँकि मौसम ख़राब है तो हम चांद नहीं देख सकेंगे, मैं ये समझता हूँ कि वो इर्रेलेवेंट बात है। अगर आप देख सकें या ना देख सकें, हमारा जो क्राइटेरिया है उसमें चूंकि साइंटिस्ट शामिल हैं, उसमें स्पेस एजेंसी के लोग शामिल हैं, उसमें मैथमेटिशियंस शामिल हैं, ये कम्प्रिहेंसिव कैलेंडर है। अब हमने अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं कल ईद की, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि इस दफ़ा आमतौर पे होता यह है कि सऊदी अरेबिया रोयत के ऊपर जो है वो करता है, अपने कैलेंडर के ऊपर नहीं करता, लेकिन इस बार सऊदी अरेबिया ने भी कोविड के पेश नज़र रोयत जो है उसको ख़त्म किया और अपने कैलेंडर के ऊपर ईद मना रहे हैं। अब आमतौर पे ये होता था कि सऊदी अरेबिया में पहले ईद होती है और हमारे यहाँ एक दिन बाद ईद होती है। ये क्यों इस बार जो है वो इकट्ठी हो रही है? क्योंकि जो क्राइटेरिया सऊदी अरेबिया ने बनाया है अपने मून सेट का वो ये है कि मक्का मुकर्रमा में अगर जो चांद है वो 1 मिनट के बाद गरूब होगा, सूरज के गरूब होने के बाद उसको वो नया मंथ डिक्लेयर कर देते हैं। हमारे यहाँ 1 मिनट नहीं, हम 38 मिनट का कहते हैं कि अगर 38 मिनट का होगा तो फिर जो है वो होगा। लिहाजा इस 37 मिनट के फर्क की वजह से सऊदी अरेबिया का जो चांद है वो इस बार जो हमारे रीजन का चांद है उसको वो उन्होंने इक्वल डिक्लेयर किया। सऊदी अरेबिया ने अपना क्राइटेरिया इस बार यानी चेंज किया है, हमने अपना क्राइटेरिया चेंज नहीं किया। और पेशावर में गो मुफ्ती पोपल ज़ई साहब ने कल ईद अनाउंस की है। मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पे बता दूं, पेशावर में आज भी चांद नज़र आने का कोई इम्कान जो है वो नहीं है। और इसलिए उन्होंने ठीक है, अगर उन्होंने सऊदी अरेबिया के मुताबिक ज़बरदस्ती नहीं है, फ्रेंकली ना हम कोई ज़बरदस्ती किसी को ईद मनवा सकते हैं ना वो किसी को मनवा सकते हैं। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि देखिए मेरे नज़दीक पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है, हमारी जो सरहदें हैं वो हमारे लिए मुकद्दम और मुकद्दस है। ये नहीं हो सकता कि मैं पाकिस्तान के अंदर बैठ के कहूँ कि नहीं मैं तो सऊदी अरब के लॉज को फॉलो करूंगा और या मैं ईरान के लॉज को फॉलो करूंगा या मैं मलेशिया या टर्की के लॉज को फॉलो करूंगा। जी नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर हैं,
پاکستان کی سرحدیں ہمارے لیے مقدم ہیں. پاکستان کی سرحد کے اندر جو بھی ہوگا اس کے ہم جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. ہم اپنا ایک نیشن سٹیٹ ہیں اور ہمیں اپنی سرحدوں کے اوپر فخر ہے, ہمیں اپنے ملک کے اوپر فخر ہے, ہمیں اپنے کلچر کے اوپر فخر ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ دوبارہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں, ہم نے اپنی ریکمنڈیشن وفاقی حکومت کے پرائم منسٹر آفس کو جو ہے وہ بھجوا دی ہے, اور منسٹر آف ریلیجس افیئرز کا اپنا ایک جو ہے وہ رویت حلال کمیٹی کا ہے. پرائم منسٹر آفس جس طرح سے فیصلہ کرے گا ہم ظاہر ہے کہ اس کو فالو کریں گے. باقی ہماری جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ انشاءاللہ کل 24 مئی کو پوری مسلم دنیا کی طرح پاکستان میں بھی عید ہوگی. شکریہ. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ اب سائنس کی مدد سے واضح طور پر بتایا جا سکتا ہے کہ چاند کب نمودار ہوگا, اور تمام تل ایسٹرونومیکل کیلکولیشنز کے مطابق کل 24 مئی بروز اتوار عید ہوگی, اور ہم نے یہ ریکمنڈیشنز اب وزیر اعظم کو بھجوا دی ہیں. اور یہاں بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا.